أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے تفہیم قرآن مجید کے لیے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی کلاس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے حصۃ التجوید کی طرف۔ یہاں سے تجوید کے قوانین کا آغاز کیا جا رہا ہے اور یہ قوانین پورے قرآن مجید میں ہمیں تلفظ کے درست کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کا بیان ہے ان کو کہتے ہیں حروف حلقی، اور ان کا دوسرا نام حروف اظہار ہے۔ حروف حلقی یا حروف اظہار۔ حروف حلقی کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے حروف جن کو حلق سے ادا کیا جائے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، اور یہ 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ان حروف کا جوڑا جوڑا اور اس کے بعد یہ سلیش کی علامت ڈالی ہوئی ہے، حمزہ ہا کے بعد، عین ہا کے بعد اور غین خا کے بعد۔ یہ دراصل ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں، ایک بہت دور زبان سے، ایک درمیان اور ایک زبان کی جڑ کے بالکل قریب۔ تو جو حلق کا وہ حصہ جو زبان سے بہت دور ہوتا ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا، ہا، حمزہ، ہا یہ ادا کرتے ہیں۔ حلق کے درمیانی حصہ سے عین اور ہا، عین اور ہا یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرتے ہیں۔ غین اور خا، غین اور خا یہ حلق کے وہ حصہ جو زبان کے بالکل قریب ہے وہاں سے ادا کرتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ آپ یہ دیکھیے کہ غین اور خا کی ادائیگی کے وقت حلق سے ایک جیسے کسی چیز کے ساتھ رگڑ کی آواز آتی ہے، تو غین اور خا کے تلفظ کے لیے یوں محسوس ہو کہ جیسے آواز کا پریشر جو ہے وہ حلق کے حصے سے رگڑ کھاتے ہوئے وہ جو ہے آواز نکل رہی ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں اور ان کا دوسرا نام حروف اظہار ہے۔ اب ان کا قانون کیا ہے یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ان کا قانون، اظہار کا مطلب ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا اظہار کہلاتا ہے۔ یعنی جب ان حروف کے بعد کہیں پر 3 چیزیں آ جائیں، ایک نون ساکن اور دوسرا نون تنوین۔ نون تنوین میں کیا چیزیں ہیں کہ جہاں 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش کسی حرف کے اوپر آ جائیں اور ان کے فوراً بعد یہ حروف ان حروف میں سے آ جائے تو پھر ہمیں نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس ظاہر کرنے کو اظہار کہتے ہیں، اور یہ اظہار جو ہے 6 حروف حلقی پر ہوتا ہے۔
नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई एक हर्फ आ जाए तो नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। आप कहेंगे कि इस नून साकिन की तो समझ आती है, इस नून तनवीन से क्या मतलब है, यहाँ कैसे नून आ गया? तो इसका जवाब यह है कि जब आप किसी हर्फ के ऊपर दो जबर, दो जेर या दो पेश पढ़ते हैं तो तलफ्फुज के वक्त वहां नून की आवाज आ रही होती है, लफ्जन वो नून नहीं लिखा होता। आप कहते हो बा दो जबर बन, हालांकि ये लिखा हुआ बा है, उसके ऊपर दो जबरें लगी हुई हैं, मगर आप पढ़ क्या रहे हो, बन, तो बन पढ़ते हुए नून पढ़ा जा रहा है। अब ऐसा इसी तरह का नून और उसके बगैर उसके बाद हुरूफ हलकी में से कोई एक हर्फ आ जाए तो वहां उस नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। अब चलते हैं हिस्सतुल कवायद की तरफ। इसकी कुछ इस्तिलाहात हैं जो आपने जहन में रखनी है, बाकी इनका इस्तेमाल बहुत कम हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये इस्तिलाहात आपके लिए मुआविन साबित होंगी। हिस्सतुल कवायद में दो इस्तिलाहात बड़ी अहम हैं, एक मोरब और एक मबनी। आखिर में तब्दीली के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, एक मोरब और एक मबनी, एक मोरब और एक मबनी। मोरब जिस इस्म के आखिर में ज़रूरत और मौका महल के मुताबिक एराबी तब्दीली होती रहे वो मोरब कहलाता है, खा ये तब्दीली हरकत की सूरत में हो या हुरूफ की सूरत में। मसलन रसूलन, रसूलिन, रसूलुन, मुसलमान या मुस्लिमानी, मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमैनी। अब ये देखिए रसूलन, रसूलिन, रसूलुन, यहाँ हर्फ एक जैसे हैं, उनकी तरतीब एक जैसी है, मगर उनके आखिर पर हरकत बदल रही है। यहाँ दो जबर हैं, रसूलन यहाँ दो जेर हैं, रसूलन यहाँ दो पेश हैं। तो ये किसी न किसी आमिल की वजह से, आमिल के दाखिल होने की वजह से, या तो हम कभी रसूलन पढ़ेंगे, कभी रसूलिन पढ़ेंगे, कभी रसूलुन पढ़ेंगे, और रसूलन, रसूलिन, रसूलुन, इसमें इसको इस अंदाज में पढ़ने के बाद ग्रामेटिकली कभी हमें किसी तरह का तर्जमा करना पड़ेगा तो कभी हमें दूसरी तरह का, यानी कभी हम फाइल का कर रहे होंगे, कभी हम मफूल का तर्जमा कर रहे होंगे। इसी तरह ये देखिए मुस्लिमानी, मुस्लिमीना, अब ये हर एक लफ्ज में माना मुस्लिम का ही पाया जा रहा है, मगर उसका इराब जो है वो हर्फ की सूरत में बदल रहा है। यहाँ मीम सीन लाम मीम के बाद देखें अलिफ नून है, और यहाँ आखिर पर या नून है, यहाँ आखिर पर वाव नून है, और फिर यहाँ या नून है और उससे पहले जबर है, यहाँ या नून था और उससे पहले जेर था। तो ये एराब हरफ की सूरत में बदल रहा है और ये एराब हरकत की सूरत में बदल रहा है। इसको भी फाइल मफूल के एतबार से तर्जमा मुख्तलिफ हो सकता है। अब देखिए मबनी, तो हर दो सूरतें कि एराब हर्फ की सूरत में बदले या एराब जो है वो हुरूफ की सूरत में बदले, जब भी लफ्ज के आखिर पर एराब बदलेगा तो उस पूरे लफ्ज को मुअरब कहेंगे। बात याद रखने की यह है कि जब भी एराब बदलेगा तो उस वक्त मुअरब होगा वो लफ्ज। मबनी जो कलिमा मुख्तलिफ हालतों और मौक़ों के बावजूद भी एक ही शक्ल पर कायम रहे और एराबी तब्दीली को कबूल ना करे उसे मबनी कहते हैं। अरबी जुबान में ऐसे अल्फाज तकरीबन 15% हैं जो किसी आमिल के दाखिल होने की वजह से उनका एराब नहीं बदलता, वो अपनी असल हालत पर कायम रहते हैं। जैसे तमाम हुरूफ इन्ना, फी, वाओ, बा वगैरह, ये जहां कहीं भी आएंगे ये उसी तरह रहेंगे, बदलेंगे नहीं। इसी तरह तमाम जमायर की हम अभी तक दो किस्में पढ़ चुके हैं, एक जमीर मुत्तसिल और एक जमीर मुनफसिल।
मुत्तसिल वो जो थी जो किसी कलिमा के साथ जुड़ कर आती थी, और ज़मीर मुनफसिला वो ज़मीर थी जो दूसरे कलिमात से सेपरेट होकर आते थे। तो तमाम ज़मायर चाहे वो मुत्तसिला हूँ चाहे वो ज़मायर मुनफसिला हूँ, हर एक ज़मीर जो है वो मबनी होगी, इसका इराब कभी नहीं बदलेगा। ये उसी तरह आएंगे। तस्निया के सिवा तमाम अस्माए इशारा हमने पढ़ा था, एक के लिए वाहिद के लिए एक, वाहिद जो है वो एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तस्निया दो के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अस्माए इशारा में तस्निया का सीगा बदल जाएगा, उसका इराब बदलेगा, उसके अलावा किसी का नहीं बदलेगा। हाजा, हाज ही, रालिका, तिलका, हाउलाई और उलाई का, ये लफ्ज कुरान मजीद में और अरबिक में हर जगह इसी तरह इस्तेमाल होंगे, ये नहीं बदलेंगे। तस्निया के सिवा अस्माए मौसूला भी नहीं बदलेंगे। मसलन अल्लज़ी, अल्लती, अल्लाती, अल्लदीना, ये अस्माए मौसूला हैं, ये भी हमने पढ़े नहीं हैं, मगर ये बदलते नहीं हैं, ये भी मबनी हैं। ऐसे अस्मा जिनके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ हो, मसलन तूबा, ईसा, ये हरूफ भी नहीं बदलते, ये अल्फाज भी नहीं बदलते। अलिफ मकसूरा क्या थी कि ऐसा लफ्ज जिसके आखिर पर या हो, जो लिखने में आए पढ़ने में ना आए, और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर खड़े जबर हो, तो उसको हम अलिफ अल मकसूरा कहते थे। ऐसे अस्मा जिसके आखिर पर मुतकल्लिम की ज़मीर या हो, जैसे रब्बी, ए मेरे रब, इया, खास मुझ ही से, तो ऐसी ज़मीर जो मुतकल्लिम की हो, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर या आती है, जहां या बतौर ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम के आ रही होगी, वहां मेरा, मेरी, मेरे, ये तर्जमा करते हैं। तो 6 चीजें ऐसी हैं जो मबनी हैं। मबनी क्या होगा? जिसका एराब नहीं बदलेगा, और मोरब जिसका एराब बदल जाएगा। एराब की तब्दीली को कबूल करने वाले लफ्ज को मोरब कहेंगे, एराब की तब्दीली को कबूल ना करने वाले लफ्ज को मबनी कहेंगे। ये 2 बातें हमने ग्रामर में पढ़ी हैं। अब आइए हिस्सतुद दुआ की तरफ, आईना देखने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, कमा जैसे, हस्सनता तूने खूबसूरत बनाया, खल्की मेरी सूरत को, मेरी खिलकत को, फहस्सिन बस खूबसूरत बना, खुलुकी मेरे अखलाक को भी, मेरी सीरत को भी, जैसे हुस्ने सूरत अता किया उसी तरह हुस्ने सीरत भी अता कर। ऐ अल्लाह, जैसे तूने मुझे मेरे सरापा को खूबसूरत बनाया, इसी तरह मेरे अखलाक को भी खूबसूरत बना दे। अब चलते हैं रुकू नंबर 9 की तिलावत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। नफ्सा, यहाँ देखिए ये नून तनवीन का पैदा हो रहा है, इसके बाद फा है, ये अभी कानून हमने पढ़ा नहीं है। फद्दारअतुम, इसमें देखिए फद्दा के दाल के ऊपर जो खड़ी जबर है, खड़ी जबर का नाम अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा पढ़ा था। रअतुम में हमजा आ रहा है, और हमजा को झटके से अदा करते हैं। फी हा में देखिए अलिफ खाली अज हरकत है, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है, तो इसको अलिफ मद्दा कहेंगे, जिसको लंबा करके दराज करके पढ़ा जाता है। वल्लाहु में लाम के ऊपर जो खड़ी जबर है, इसको अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा का नाम दिया जाता है। मुखरिजुम, ये अभी कानून हमने पढ़ा नहीं है,
ما کو دیکھیے الف خالی از حرکت ما قبل مفتو الف مدہ ہے، تکتمون میں واو ساکن ما قبل مضموم تو واو مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے آیت نمبر 73 دیکھتے ہیں۔ فَقُلْنَا، اس کو اکیلے ایسے پڑھیں گے اور جب نون کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے تو پھر پڑھیں گے فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ۔ اب یہ میں نے بات علیحدہ علیحدہ کیوں کی، اس میں دیکھیے کہ جب ہم یہاں فَقُلْنَا پھر رکیں تو پھر ہمیں نا کو مدہ کر کے پڑھنا ہے، اور جب نون کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے تو پھر مدہ نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اضربو یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ درجہ کلام میں گر جاتا ہے اور پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جب کہیں کلام میں حرف گر رہے ہوں تو پھر ان حروف اور ان حرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے تلفظ کا خیال رکھتے ہیں۔ فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ، اب جو حروف مدہ ہے وہ یہاں واو ہے، اس پر حروف مدہ کے لحاظ سے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْدِهَا، یہاں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ كَذَلِكَ، كَذَلِكَ دال کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، اس کو دراز کریں گے۔ یحیی اللہ الموتى، یحیی اللہ کے لام کو موٹا نہیں کریں گے کیونکہ کلمہ جلالت سے پہلے زیر آ گئی۔ جب کلمہ جلالت سے پہلے زیر آ جائے تو کلمہ جلالت کی لام کو موٹا نہیں کرتے۔ الموتى میں دیکھیں واو ساکن ما قبل مفتوح واو لین، اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ موتا میں کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد یا آ گئی جو لکھنے میں آیا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آیا یہ حرف، تو یہ الف المدیہ الصغیرہ نہیں، یہ الف المقصورہ ہوگا۔ الف المقصورہ، الف المدیہ کیا ہے؟ جہاں اکیلا کھڑی زبر ہو، اور الف مقصورہ کیا ہے؟ کہ جب یا لکھنے میں آئے پڑھنے میں نہ آئے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑی زبر ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَأْكِلُونَ، یوریکم میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، آیات میں حمزہ کے اوپر بھی اور یا کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، اور ایک ہا کے نیچے یہ یا المدیہ الصغیرہ کھڑی زیر کو کہتے تھے۔ تاقلون میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہوگا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب اس آیت نمبر 74 کو بڑے غور سے دیکھیے کیونکہ آج کے حصۃ التجوید کے قوانین یہاں موجود ہیں۔ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ قاف حروف حلقی میں سے ہے اور اس کو حلق کے آخری حصہ سے اس کو قَسَتْ قُلُوبُكُمْ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ نقطوں والا قاف ہے۔ قلوب میں واو ساکن ما قبل مضموم ہے، یہ واو مدہ ہوگی، اور میم بعد میں دیکھیے نون ساکن کے بعد با آ گیا، چھوٹی میم پڑھنا واجب ہے۔ ذالکا الف المدیہ الصغیرہ، الحجارہ میں جیم کے بعد الف خالی از حرکت اور جیم کے اوپر زبر ہے، یہ حرف مدہ ہوگا۔ او اشد قسوہ، یہ میم آ گیا، یہاں وقف کریں گے، قسوہ پڑھیں گے۔ گول تا وقف کی صورت میں ہا میں بدل جاتی ہے، قسوتن نہیں پڑھیں گے، یہ قانون ذہن میں بٹھا لیجئے
کہ جہاں عربک میں مؤنث حرف کے اوپر وقف کیا جائے، مؤنث کیا ہوگا؟ جہاں گول تا کسی لفظ کے آخری حرف ہو اور اس کے بعد وقف کی علامت ہو تو وہ تا حالت وقف میں ہا بن جائے گی. اس کو قسوت نہیں پڑھیں گے، قسوہ پڑھیں گے. انا نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. من الحجارتی یہاں پھر الف مدہ ہے، لما میں الف مدہ ہے. یا تفجروا میں کچھ بھی نہیں ہے، سبھی حروف کو ایک جیسا لمبا کرنا ہے. منہ میں دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں اظہار کا قانون ہے، منہ. اب اس کو پڑھیں تو نون کی آواز واضح آ رہی ہے. اسی طرح انہار میں نون ساکن ہے اور ہا حروف حلقی میں سے آ گیا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف ہو تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اظہار کا قانون کہتے ہیں. ہا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے. انا میں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. من ہا اظہار کا قانون ہے، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے اور نون کو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہا میں دیکھیے الف خالی از حرکت ہے اور ما قبل مفتوح الف مدہ ہوگا. لما میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ. یشققو فیخرج منہ الماء، منہ میں پھر اسی طرح دیکھیے نون ساکن ہے اور اس سے پہلے نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے، یہاں بھی اظہار کا قانون ہوگا. الماء یہاں وقف کی حالت میں ما پڑھیں گے. یہ میم علامت وقف کی آ گئی. حمزہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کی حرکت کو جب نہیں پڑھیں گے تو حمزہ اور الف ایک جیسے ادا کیے جاتے ہیں، لہٰذا ما پر آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. وَإِنَّ نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. منہا اظہار کا قانون ہے، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے. منہا نون کو واضح کر کے پڑھیں گے. یہاں الف جو ہے یہ مدہ ہے، لما میں الف مدہ ہے. یہبتو من خشیت اللہ، یہبتو میں ہا حروف حلقی میں سے ہے. من خشیت اللہ، یہ من کو نون کو یہاں واضح نہیں کریں گے، یہ قانون ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، یا اخفاء کا قانون ہے. اور تلہ میں اللہ کے لام کو جو ہے وہ بریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ کلمہ جلالت سے پہلے زیر آ رہا ہے. وَمَاللَّهُ کلمہ جلالت سے پہلے زبر آ رہا ہے، یہاں موٹا کر کے پڑھیں گے اور یہاں الف مدہ نہیں بنائیں گے، میم کو براہ راست کلمہ اللہ سے جوڑ دیں گے. وَمَاللَّهُ اور یہ الف المدیہ الصغیرہ بغافل، اس میں الف مدہ ہوگا، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح ہے. عما میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ. تعملون میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہوگا. تو یہ آج ہم نے آیت نمبر 72، آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74 ان 3 آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. آئیے اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یہ 9ویں رکوع کا ترجمہ لفظی آپ کے یاد کرنے کے لیے سلائیڈ موجود ہیں جو آپ کے گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی، اور یہاں سے ہم اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. با اور یاد کرو اس وقت کو قتل تم، آپ کو ایک نشانی بتائی تھی کہ جب صیغہ کی پہچان کرنی ہو تو یہ تیسری انگلی کا آخری حرف، یہاں آپ نے پڑھا تھا تا تما تم تیسری انگلی کے آخری پورے پر یہ لفظ جاتا ہے. یہ جمع مذکر حاضر کی انگلی تھی، پہلا پورا واحد مذکر حاضر، دوسرا پورا تثنیہ مذکر حاضر اور تیسرا پورا جمع مذکر حاضر کا تھا. تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور یاد کرو جس وقت تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو، فَدَّرَأْتُمْ پھر تم جھگڑا کرنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے. تم یہاں بھی آ گیا، فی ہا اس میں، کس میں؟ نفس کو قتل کرنے، ایک بندے کو مار دینے کے بعد تم اس مقتول کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے کہ فلان تو نے قتل کیا، فلان تو نے قتل کیا ہے. واللہ اور اللہ تعالی مخرجن، خارج یخرج اخراج کا لفظ آپ نے پڑھا، اسی میں میم علامت اسم مفعول کی ہے، اور واللہ اور اللہ تعالی مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، علامت اسم فاعل
ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو ما جو تم تھے تکتمون چھپا رہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے. پھر ہوا کیا؟ یہ سبھی لوگ قتل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کے حضور حاضر ہو کر یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا، ہمارے قبیلے میں ایک مرڈر ہو گیا، اب ہم اس قاتل کی تلاش میں ہیں، تو آپ اللہ سے ہم کلام ہو جائیے اور پروردگار عالم ہمیں یہ بتا دے کہ کس شخص نے ہمارے اس شخص کو قتل کیا. دراصل وہ یہاں نبی کا ٹیسٹ بھی کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں، اور پھر نبی کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ قاتل کون ہے. گویا وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا نبی کو اللہ نے کس قدر علم عطا کر رکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے نفوس جن میں منافقت کی بیماری بھری ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق ہمیشہ شان رسالت میں کمی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اب آگے دیکھیے آیت کے کنٹیکس میں سے یہ بات عقیدے کی بڑی ثابت ہو جائے گی اور سمجھ آ جائے گی. فا پس قلنا، ہم نے کہا، یہ جمع متکلم، اور آپ کو پتا ہے کہ جمع متکلم کے ترجمے میں ہم کا لفظ لاتے ہیں. فا پس قلنا، ہم نے کہا، ادربو، تم مارو، ہو، اس کو، ببعدہا، اس کا بعض حصہ. کس کو؟ وہ جو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس گائے کے ایک حصے کو، ایک ٹکڑے کو لے کر اس مقتول کو جو قتل کیا گیا ہے اس سے ماریں. کذالک، اللہ نے حکم یہ دیا بنی اسرائیل کو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اگر اپنے قاتل کی تلاش چاہتے ہو، قاتل کی شناخت چاہتے ہو، ایک گائے کو ذبح کرو. گائے ذبح کر دی گئی. اب حکم یہ تھا کہ اس گائے جس کو ذبح کیا ہے اس کا ایک ٹکڑا گوشت کا لوتھڑا اس مردے کو، اس ڈیڈ باڈی کو لگائیں جس کے قاتل کی تلاش آپ کو مارا مارا پھرا رہی ہے. اب انہوں نے جب اس قاتل کو گائے کے ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارا تو وہ شخص زندہ ہو کر بتا رہا ہے کہ فلاں فلاں شخص نے مجھے قتل کیا ہے. اب اللہ پاک اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کذالک، ایسے ہی یحیی اللہ الموتى، اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے. جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ مقتول زندہ ہو کر بتا رہا ہے کہ فلاں شخص مجھے میرے قتل میں ملوث ہے، تو اسی طرح اللہ کو یہ اختیار ہے، مالک کائنات یہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کی ذات کے دست قدرت میں یہ تصرف موجود ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. وَيُرِيكُمْ، اور کیوں کیا یہ واقعہ جو مردوں کو زندہ کرنا تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے تاکہ تم چشم دید گواہ بن جاؤ، یہ اس لیے تھا وَيُرِيكُمْ، تاکہ دکھائے تم کو آیات ہی، اپنی نشانیاں. اور یہ نشانیاں کیوں دکھائیں؟ کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو. تو گویا یہاں ان کی آنکھوں کے سامنے مردہ زندہ اس لیے کیا تاکہ وہ علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ان کا یقین کامل ہو جائے. یہ دو اصطلاحات قرآن مجید میں بہت استعمال ہوں گی، مفسرین بہت استعمال کرتے ہیں. علم الیقین وہ یقین ہوتا ہے، یقین کی اس قسم کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ کسی خبر دینے والے مخبر کی بات مان کر صرف اسی پر یقین کر لیتے ہیں تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں. اور جب آپ مخبر کی خبر کے بعد اس واقعہ کو بذات خود اور چشم خود دیکھ لیتے ہیں، اس کو عین الیقین کہتے ہیں. تو علم الیقین سے عین الیقین کا درجہ بڑا ہوتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی پہلے تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کو یہ کہلوا رہے تھے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور اب ان کی آنکھوں کے سامنے مردہ کو زندہ کر کے اور اس سے کلام کروا کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ مرا ہوا شخص زندہ ہو سکتا ہے
تو پھر تم خود بھی مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہو. اور یہاں عین الیقین اس لیے کروا دیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور کل قیامت کے دن کسی شخص کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو. اب اتنے بڑے واقعے کو دیکھنے کے بعد، اتنے بڑے سانحے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد، قرآن مجید نے اس قبیلے کی جو اگلی حالت بتائی ہے وہ یہ کہ ثم قست قلوبکم، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوب قلب کی جمع، کم تمہارے، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، مم سے بعد ذالک اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. اتنی بڑی واضح دلیل دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل دوبارہ زندگی کو تسلیم نہیں کر پا رہے. فا ہیا یہ قل ہزارہ پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوہ، او یا کا معنی دیتا ہے، یہ انتخاب کے لیے ہوتا ہے دو چیزوں میں سے کسی، جیسے آپ او آر انگریزی میں انتخاب کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عربک میں انتخاب کے لیے دو میں سے ایک کو چوز کرنے کے لیے او کا لفظ استعمال کرتے ہیں. او یا اشد قسوہ، زیادہ سخت ہو گئے. چنانچہ وہ سختی میں، وہ دل وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے آگے دلیل دیکھیے کہ پتھروں سے سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں، کہ بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّا اور بے شک مِنَ الْحِجَارَةِ پتھروں میں سے لما کچھ ایسے بھی ہیں یتفجروا، فجرا یتفجروا کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، منہ اس سے الانہار نہریں، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اپنی سختی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. آپ چشمدید ملاحظہ قدرت خداوندی کا کرتے ہیں کہ بہت سارے پہاڑی علاقوں میں چشمے پھوٹے ہوئے ہیں، تو پتھر سے پانی کا نکلنا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس پتھر کا اپنی سختی کی صلاحیت کو چھوڑ کر، اپنی اس سخت پن کو چھوڑ کر پانی نکالنا، یہ اس پتھر کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے. وَإِنَّ مِنْهَا اور بعض تو ایسے بھی ہیں لما یشقق جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ اس سے پانی، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی ابل پڑتا ہے. یہاں نہروں کی بات ہوئی، یہاں چشموں کی بات ہوئی. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے لما یہبط کچھ ایسے بھی ہیں من خشیت اللہ جو اللہ کے خوف سے گڑ گڑاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. ہابط یہبط کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے اوپر سے کوئی چیز نیچے گر جائے تو اس کو حبوط کرنا کہتے ہیں، جو گر جاتے ہیں، یعنی ایک دم سراپے سے کھڑے تھے اور اچانک سے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور خشیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لما یہبط من خشیت اللہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت میں وہ گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالی، ما کا مطلب ہوتا ہے نہ یا نہیں، اللہ اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس چیز سے تعملون عملا یعملو جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ پتھر بھی تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اور افسوس کہ تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی کہ تمہارے دلوں پر اللہ کا خوف طاری ہو جائے، تمہارے دل اللہ کے حضور جھک جائیں، تمہارے دل اللہ کے حضور رونے لگ جائیں، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ کے خوف کی باتیں، اللہ کی قربت کی باتیں اور اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ کے کلام کی گفتگو اور اللہ کے کلام کی باتیں جب دلوں پر اثر نہ کرنے لگیں تو سمجھ جائیے کہ دل زنگ آلود ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے، جس پر اب کوئی چیز اثر نہیں کر رہی.
اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے احباب آج کے لیکچر میں شامل ہوئے، اللہ کریم سب کی شمولیت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے جن شاہین بچوں کا آج پیپر ہے ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی پیدا کرے ان کے لیے اور ان کو یقینی کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔